تفسیر شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الحجر آیت 44 تک تو ہم نے کر لیا تھا، لیکن ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکشن اور کریں گے. جو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے 7 کارڈنل سنس کا، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں 7 کبیرہ گناہ سمجھے جاتے ہیں، جس میں کہ پرائڈ، گریڈ، راث، انوی، لسٹ، گلٹنی اور سلوتھ شامل ہے. یعنی تکبر، لالچ، غصہ، حسد یا رش سے مراد ہے حسد والا، اور حرص اور بے انتہا کھانا، گلٹنی بہت زیادہ کھانا، اور کاہلی. تو ان کا علاج بھی یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہیوملٹی کیورز پرائڈ. اگر ہمبلنس ہے، عاجزی ہے، ظاہر ہے تکبر کا علاج ہے. اب کوئی متکبر، اول تو بات یہ ہے کہ کوئی مانے کہ میں متکبر ہوں، اور متکبر کم ہی مانتے کہ میں متکبر ہوں. ان کو تو اپنے سے زیادہ عاجز کو نظر ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑی حسین ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ بہت اچھا پکاتے ہیں، میں تھوڑی کہتی ہوں. یا لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو بہرحال اگر کبھی احساس ہو گیا، اب ایسا بھی نہیں ہے کبھی کوئی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تکبر کا مریض، کوئی بتانے والا، کوئی آئینہ دکھانے والا چاہیے ہوتا ہے. تو چلیں، مجھے نہیں پتا، مثال کے طور پہ مجھ کو نہیں پتا مجھ میں تکبر ہے کہ نہیں. ایٹ بیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں نا، آئی ڈونٹ نو. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آرٹیفیشلی اپنے آپ کو متواضع بناؤں، میں ذرا اپنے آپ کو عاجزی کے راستے پر چلاؤں. اور عاجزی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو عمر میں یا مرتبے میں اپنے سے کم ہوتے ہیں. اور یہ ہر وقت عاجزی کا مظاہرہ کرنا عقل مندی نہیں ہے. عاجزی نارمل زندگی میں، ٹھیک ہے، نارمل زندگی کے اندر ایک ہیوملٹی ہونی چاہیے. یعنی اپنے سے کم مرتبہ شخص کو بڑھ کر سلام کرنا. اگر اپنے سے کم مرتبہ ہے، اپنے ساتھ بٹھا لینا، کوئی آر نہ سمجھنا اس کے اندر. اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو سوری کہہ دینا. بچوں کو بھی سوری کہا جا سکتا ہے. ماں باپ ایٹ ٹائمز بلا وجہ غصہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہتے ہیں بچوں سے ہم سوری. یہ بھی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے چیز. اور دوسری چیز، ذرا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی کیا ہے. اب دیکھیں، اس کو بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے. بعض دفعہ جن لوگوں کے اندر آلریڈی بہت زیادہ انکساری اور کثر نفسی اور احساس کمتری ہوتا ہے، امیجن کریں کہ وہ اگر عاجزی کے مظاہرے شروع کر دیں تو کیا معاملہ ہوگا پھر ان کا. آلریڈی کسی کا بلڈ پریشر لو ہے اور وہ مزید لو بلڈ پریشر لو کرنے کی دوائیں کھانا شروع کر دے تو کتنا پرابلم ہے نا اس کے اندر. تو ذرا کیئرفلی اپنا انالیسس کیجئے. اگر نہیں ہے تکبر الحمدللہ، لیکن اگر احساس کمتری ہے، ویسے ہی ہر شخص اپنے آپ سے اعلیٰ اور سپیریئر لگتا ہے، اوپر سے سوچا کہ ہاں کلاس میں کہا تھا نا اپنا جائزہ لیں، ہاں ظاہر ہے میں اتنی بری ہوں، میری اندر تکبر ہوگا، اور لوگوں کے پیروں میں لیٹ گئے جا کے، ایسے نہیں کام چلے گا. صحیح طرح اپنے آپ کو جج کریں. تو پرائڈ کا علاج ہیوملٹی ہے. انوی کا علاج کائنڈنس، دوسروں کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے خیر چاہنا. گلٹنی کا علاج ایبسٹیننس. ایبسٹیننس، کم سے کم دنیا پر راضی کرنا اپنے آپ کو. اگر 4 والے کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو 3 کھا لیں، 1 چھوڑ دیں. پورا کین پینے کا دل چاہ رہا ہے، آدھا پئیں. اور پھر اس میں اتنی کفایت شاری مت کر کے ضائع ہوگا، اسلام نے منع کیا کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے. نہیں، چھوڑ دیں، رہنے دیں، جانے دیں. یہ ہے دراصل ایبسٹیننس. اور روزہ رکھنا ہمارے دین کے اندر الحمدللہ ہے، تو وہ بھی گلٹنی پر قابو پانے میں مددگار ہے. چیسٹٹی کیورز لسٹ. یہ جو ہوس اور حرص ہوتی ہے، لسٹ، دراصل ہر چیز کو لسٹ تو نہیں کہتے. یہ دراصل جنسی جذبہ جب بے قابو ہونے لگتا ہے، سیکشل ارجز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ہیں، بیسکلی لسٹ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چیسٹٹی، حیا، شرم اور حیا، یہ اس پر قابو پا لیتی ہے. پیشنس
cures wrath. صبر سوچ سمجھ کے رسپونڈ کرنا, ریئیکشنری نہیں بنانا, اپنی چابی اپنا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا, مجھ کو اور آپ کو. اپنے ریئیکشن کی میں ذمہ دار ہوں. پرسنل رسپانسبلٹی قبول کریں کہ میں نے یہ لفظ بولا تھا, یہ مت نہیں کہ تم نے بلوا دیا تھا, نہیں, کسی نے کچھ بھی کیا تھا, بولا تو میں نے خود نا, تو قصور کس کا ہوا؟ میرا ہوا. تو لہذا پیشنس کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ غصہ کرنا اور غصے والا ہونا بہت بڑا شخصیت کا عیب ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. جو لوگ غصہ کرتے ہیں, لوگ ان سے ڈر سکتے ہیں لیکن محبت نہیں کر سکتے. صرف مزاج کی خرابی کی وجہ سے کتنے مرد کتنی عورتیں محبتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میاں محبت نہیں کرتا, بیوی محبت نہیں کرتی, بچے ڈرنے لگتے ہیں, پاس بیٹھنا نہیں چاہتے, پوتے پوتیاں پاس نہیں آنا چاہتے, نوکر گھبرانے لگتے ہیں, فرینڈس کہتے ہیں بھئی وی جسٹ ڈونٹ نو کب جو ہے یہ خفا ہو جائیں. تو لہٰذا پیشنس, صبر تھامیں اپنے آپ کو. پیشنس کیورز راز, چیریٹی کیورز گریڈ. صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, اس سے مال اور دولت کے لالچ پر قابو پایا جا سکتا ہے, اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. ڈیلیجنس کیورز سلوتھ. ڈیلیجنس محنتی بنانا اپنے آپ کو. اور ڈیلیجنس کیا ہے؟ ڈو اٹ ناؤ, یہ ہوتا ہے ڈیلیجنس. گلاس رکھا ہے, اب رکھا ہے, اور وہ قالین پہ پڑا ہے, اچھا اٹھائیں گے, کوئی آتا جاتا اٹھا لے گا. غلط جگہ رکھا ہے نا, اٹھیں اور لے جا کے کچن میں رکھیں, بلکہ دھوکے رکھ دیں, قصہ ختم. کشن ٹیڑھا ہے, پڑا ہے, کیوں پڑا ہے, سیدھا کر دیں اس کو. یہ ڈیلیجنس ہے. اور سلوتھ کیا ہے؟ زیادہ تر دیکھیں سلوتھ جو ہے, کاہلی, زیادہ تر ذہنی ہوتی ہے. ابھی تھکے ہوئے, اچھا ابھی کرتے ہیں, پروکیسٹینیشن, ابھی کر لیتے ہیں, اچھا ابھی ہو جائے گا, اچھا کوئی کر دے گا, نہیں. تو ڈیلیجنس بہت اچھی چیز ہے, وقت کا صحیح استعمال. تو بہرحال یہ کچھ ذکر تھا جس میں کہ اور بہت ساری باتیں آ گئیں. بات شروع ہوئی تھی جہنم کے دروازوں سے, لہا سبعۃ ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. تو منافق کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. آگے جنت کا ذکر آ رہا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون, متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, یقیناً ہوں گے. ادخلوہا بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر. اور جنت کے بارے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے احادیث سے کہ اس کے 8 دروازے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس میں یہ مضمون آتا ہے. اور جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, متقی وہی ہوتے ہیں جن میں احساس ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. بیسکلی اے مورل نہیں ہوتے, امورل نہیں ہوتے, مورل بینگز ہوتے ہیں. اخلاقی حس ہوتی ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے اندر. تو اپنے بارے میں گمان مت کریں کہ میں تو متقی نہیں ہو سکتی. یہ متقی کوئی بہت ہی خاص الخواص کا درجہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ریئر بریڈ آف ہیومن بینگز جن کے اندر وہ تقویٰ ہوتا ہے. مجھ میں اور آپ میں بھی تقویٰ ہے انشاءاللہ, اللہ سے امید ہم کرتے ہیں. اور اگر نہیں محسوس ہوتا تقویٰ, اللہ کا ڈر نہیں ہے, تو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, تقوی کے خزانے بھی ہیں. اسے مانگ لیں, اللہم آتی نفسی تقواہا, اللہ مجھ کو میرے نفس کا تقویٰ عطا کر دے, وزکیہا, اور اس کو پاک کر دے. اتنی لمبی دعا نہیں, تو صرف کہتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا. یہ بھی نہیں یاد ہوتا, کہتے ہیں اللہ مجھ کو تقویٰ دے دے. سمپل, اللہ میک می اے متقی, سمپل, مانگنے سے بھی ملے گا. تو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گناہ خطائیں تو متقیوں سے ہوتی ہیں. چھوٹے موٹے قصور ہو جانا تقوی کے خلاف نہیں ہے. کبھی کبھار نماز کا قضا ہو جانا, کبھی کسی بات کا مس ہو جانا, کبھی زبان سے غلط لفظ نکل جانا, یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے. اور کیا ثبوت ہے اس کا؟ سورہ نجم میں مضمون آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یجتنبون الکبائر الاثم,
وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور فحش سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں مگر یہ کہ تھوڑی بہت کہیں غلطی کوئی ہو جائے تو وہ اور بات ہے۔ اور متقی وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھتے، یعنی اس کو زندگی کا حصہ نہیں بناتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، نہ شیطان کے حملوں کا خطرہ، نہ گناہ سرزد ہونے کا خطرہ، تو امن ہی امن، چین ہی چین۔ اللہ نے چین کو جنت میں رکھ دیا ہے، سلامتی کو اللہ نے جنت میں رکھ دیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور دنیا میں تو خوف اور غم اور حزن، پریشانیاں اور انگزائٹیز یہ تو چلتی رہتی ہیں۔ تو ایمان کا یہ متقی بن جانے کا، یا ایمان کا تقاضا یا متقی ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سارے ہمارے جذبات ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم روبوٹ بن جائیں گے۔ پتھر نہیں بن جاتا متقی، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نہیں پڑھا ہم نے؟ پریشان تھے کہ نہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ جی ہاں۔ تو کیا متقی تھے یا نہیں تھے؟ جی ہاں۔ تو ہم نے ایک بات کی تھی کچھ عرصے پہلے کہ متقی ایمانی طور پہ مطمئن اور جذباتی طور پہ پریشان ہو سکتا ہے، ایموشنل سٹریس کے اندر آ سکتا ہے۔ دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی، امیون تھوڑی ہے دنیا سے، ہم دنیا کے حالات ہم پر اثر ڈالتے ہیں، کوئی اپنے گھر والوں کی طرف سے، کوئی اپنی ذات کی طرف سے کوئی ایسی بات ہم تک آئے گی تو ہم ہوں گے پریشان۔ کوئی بات نہیں، اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کرتا ہے ہمارے۔ ایک آنسو بھی ہمارا بہتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے متقی کے، تو اللہ آنسو بھی سنبھال لیتے۔ متقی ہے بڑا قیمتی اللہ کی نظر کے اندر، اس کا پسینہ، اس کے آنسو، اس کی آہیں سب اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ ایک کانٹا بھی اس چبھ گیا اگر اللہ کے متقی بندے کو، اللہ اس پر بھی اس کو اجر دے گا، تب اس کے بھی گناہ جھاڑ دے گا، اس ایک کانٹے سے بھی۔ ایک طرف اس نے کوئی چیز رکھی اور اس کو یاد نہیں رہا میں نے کہاں رکھی، اور کہیں اور ڈھونڈتا رہا، جتنی دیر وہ پریشان ہوا اس چیز کو ڈھونڈنے میں، چاہے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اس عرصے میں جو پریشانی اس نے اٹھائی، اس عرصے میں اللہ اسے گناہ معاف کرے گا۔ اولاد کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ بیماری آتی ہے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ تو پاک کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ نے اگر چاہا تو۔ تو اتنا پیارا ہے متقی اللہ کو، ایک ایک چیز اللہ مانیٹر کرتا ہے اور ایک ایک چیز پہ اللہ اس کو فضل سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایموشنلی سٹریس میں ہے نا، تبھی تو رو رہا ہے کوئی، رائٹ؟ لیکن ایمان کے لیول پر کیا ہے؟ بہت پرسکون کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے اجر دے گا۔ تو یہ متقیوں کا معاملہ۔ پھر اب جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو نہ آنسو ہیں، نہ آہیں ہیں، نہ پسینہ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی۔ اور کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل، غل اس کو ہم شکایت، شکوہ، کینہ بھی بعض دفعہ لکھا ملتا ہے کہ قرآن کے ترجمے میں کینہ، دیکھیں کینہ، کینے کے بھی نا لیولز ہیں۔ ایک کینہ انتقامی کارروائی والا کینہ ہوتا ہے، حسد والا کینہ، یہ اس کینے کی بات نہیں ہے۔ کینہ جیسے ہم کہتے ہیں دل پر میل آ گیا، اچھا یہ کینہ ہوتا کدھر ہے؟ کینہ ماضی کی شخصیات سے نہیں ہوتا، مستقبل میں آنے والی شخصیات سے نہیں ہوتا، یہ ہم اثر لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، کنٹمپریریز کے درمیان۔ اور کنٹمپریریز بھی کون سے؟ جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، قریبی رشتے، کولیگز، کلاس فیلوز، ریلیٹیوز، ایک مشن میں کام کرنے والے، ہم مرتبہ لوگ، ان میں آپس میں کینہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہو ہی جاتا ہے۔ دو برتن ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہیں کہ نہیں کھٹکتے؟ کھٹکیں گے۔ ساس بہو کے اندر کھٹپٹ ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں کے اندر، دو ساتھ کام کرنے والوں میں، چاہے اللہ کے دین کے لیے کیوں نہ کر رہے ہوں، جو کہ اعلیٰ ترین کاز ہے دنیا کا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
تم میں سے بہترین ہیں جو کہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اعلیٰ ترین کام ہے. تو کیا قرآن کی خدمت کرنے والے جب ایک ٹیم بن کر آپس میں کام کرتے ہیں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے؟ 110% ہو سکتا ہے. ہم تو پتہ نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں ان کو. ہم کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا, اس نے مجھ کو ایسے کیوں کہا, اس نے ایسے کیوں کہا. اس لیے کہا کہ وہ انسان ہے, مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اس کو نہیں خیال تھا کہ آپ کو برا لگے گا, لیکن آپ کو برا لگ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, مزاج نہیں ملتے, بعض دفعہ بانڈنگ نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں کیمسٹری نہیں ملتی, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ویو لینتھ نہیں ملتی. تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ انسان کو اریٹیٹ کرتی ہیں. جو اچھا لگتا ہے اس کا سب اچھا لگتا ہے, اور جو بعض دفعہ جس سے ہماری کیمسٹری نہیں ملتی, اس نے کہا بھی نا سلام علیکم, کہتے ہیں اف اتنا اونچا بولتی ہیں. تو انسان اریٹیٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر نا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ایسے کیوں کھایا, یہ کیوں بولا, ایسے کیوں بیٹھے, اس پہ. تو یہ چیزیں یہ نیچرل ہیں, یہ ہو سکتی ہیں. تو یہاں کس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کس کے دلوں سے اللہ نکال دے گا غل؟ تو کوئی جنت میں جائے گا غل کے ساتھ؟ جی ہاں, ہو سکتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم کیا سمجھتے ہیں جو ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے ہمیں نہ اچھا لگے, اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو بہو جنت میں گئی, سامنے ساس بیٹھی ہیں تخت کے اوپر, کہا کہ لو یہاں بھی آ گئی. بھئی آپ کو نہیں پسند تھی تو کیا ہوا, وہ جٹھانی وہ بھی ماشاءاللہ ہنس بول رہی ہیں بیٹھی ہوئی تخت کے اوپر. کہا کہ سارا سسرال لگتا ہے پہنچ گیا یہاں پہ, بھی جان نہیں چھوڑیں گے میری. تو یہ نہیں سوچے گا جنتی, وہ بہت خوش ہوگا ان کو دیکھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ جو شکایتیں وغیرہ تھیں وہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نکال دیں. اس کا بھی احادیث میں ہم کو ذکر ملتا ہے. بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد. جنتیوں کے دل کیسے ہوں گے؟ ان کے دل ایک آدمی کی طرح ہوں گے. ان میں نہ کوئی اختلاف ہوگا, نہ کوئی بغض ہوگا, کوئی غل نہیں ہوگا. کیا غل نہیں ہوگا؟ ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی پر حسد نہیں کرے گا. کوئی آ کر اپنے شوہر سے نہیں کہے گی کہا تھا نا تم سے تہجد پڑھا کرو, دیکھو پڑوسن کو کہاں پہنچی ہوئی ہے وہ. یہ نہیں کہے گا کوئی. جس کا جو درجہ ہے وہ وہیں مطمئن ہوگا, وہ وہیں خوش رہے گا. کسی قسم کی کوئی کھوٹ کپٹ نہیں ہوگی. اعلیٰ سے اعلیٰ انسان انبیاء, اور ان کے بعد کون؟ ان کے صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ خیر القرون قرنی, بہترین دور میرا دور ہے. یعنی کہ بہترین دور میرا دور ہے, کیا مطلب؟ دور اٹ سیلف کیا چیز ہوتی ہے؟ جو لوگ ہیں اس کے اندر نا, کہ میرے دور کے لوگ بہترین ہیں, یعنی کہ صحابہ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر وہ جو ان کے بعد ہیں, وہ جو ان کے بعد ہیں. یعنی 3 نسلوں کی آپ نے تعریف کری. سب سے زیادہ آپ نے اپنے صحابہ کی تعریف کری, پھر آپ نے تابعین کی, اور پھر تبع تابعین کی. اور صحابہ کی تعریف میں تو ہم نے قرآن میں دیکھ لیا کیا اللہ نے تعریف کی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس کے باوجود کہ اللہ نے اتنی تعریف کی, وہ بہترین انسان تھے رسولوں کے, انبیاء کے بعد, لیکن دلوں میں غل آ گیا تھا, کھوٹ کپٹ ہو گئی تھی. علی اور معاویہ کی آپس میں کھوٹ کپٹ ہو گئی تھی, اور کس حد تک ہو گئی تھی کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی. تو ہم کس کو جہنمی کہیں گے بتائیں؟ دونوں میں سے کسی کو نہیں. اللہ کے فضل سے ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ دونوں جنتی ہیں. علی کے لیے تو پیشن گوئی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. وہ تو آپ نے خود زندگی میں فرما دیا کہ علی تو ہیں جنتی. اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے. ہم کیوں دشمنی کریں کسی سے؟ تو یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ صحابہ میں اگر کھوٹ کپٹ ہوئی, صحابہ تو سارے چلے گئے جنت میں, اور یہاں دنیا میں ان صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے انسان خود جہنم میں چلا جائے؟ کوئی عقل مندی کی بات ہے یہ؟ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی اس میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ خود یقیناً تصور کر سکتی ہیں بعض لوگوں کا کہ جن کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے. گیون اور چوائس, آپ ان کو نہ فون کریں, آپ نہ ان کے گھر جائیں, نہ ان کو اپنے گھر بلائیں, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے. بعض دفعہ دل میں انسان کی کچھ شکایت رہ جاتی ہے, لیکن انسان درگزر کر کے معاملہ اوپر سے اچھا رکھتا ہے اس کے ساتھ.
ٹھیک ہے، اور ڈفرینسز ہو بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. جنت میں بہرحال جب داخل ہوں گے تو سب اپنی اپنی جنت پر خوش ہوں گے، کوئی غل نہیں ہوگا ان کے دل کے اندر، کوئی دوسرے کے خلاف بغض نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر بغض دل میں ہوتا ہے تو کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی انسان کو. کسی ایسے کے ساتھ بیٹھ کے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں جو ہم کو بالکل اچھا نہیں لگتا، کھانے کا مزہ خراب ہو کے رہ جائے گا. اور دل مطمئن ہوتے ہیں، دل کھولے ہوتے ہیں تو دال روٹی بھی کتنے مزے کی لگتی ہے الحمدللہ. لیکن دیکھیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ دل کے اندر غل نہ رہے، دلوں کو صاف رکھا کریں، دلوں کو نرم رکھیں، دلوں کو ہلکا رکھیں. علی رضی اللہ عنہ کی کیا روشن مثال ہمارے سامنے ہے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی مخالفت کی تو لوگوں نے پوچھا آ کر کہ وہ جو لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کیا وہ منافق ہیں، کیا وہ کافر ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. کہا منافق ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ عنہ نے. تو کہا پھر کیا ہیں وہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ خلیفہ برحق ہیں اور وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا ہمارے بھائی ہیں جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں. سمپل، ہمارے بھائی ہیں. سورہ حجرات میں ہم پڑھ لیں گے، اللہ نے کہا ہے وہاں پہ کہ جب مومن آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو. تو اگر لڑائی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو پرسپیکٹو میں رکھنا چاہیے، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کے بارے میں یہ یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. ہم نے تو ایک خرابی دیکھی، پتہ نہیں کتنی 100 خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو آپس میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اخواناً علی سرور متقابلین، جب انسان کسی کو پسند نہیں کرتا تو منہ پھیر کر بیٹھتا ہے، دور ہو کر بیٹھتا ہے اس سے. یہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ جو 8 دنیا کی محبتیں تھیں نا وہ تنگ نہیں کریں گی بالکل ان کو. ہم نے سورہ توبہ میں جو پڑھی تھی، ہر محبت نعمت بن کر سامنے آئے گی. لا یمسہم فیہا نصب ولا ہم منہا بمخرجین. انہیں وہاں نہ کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. دنیا میں خود کو اللہ کی خاطر تھکاتے تھے جیسے کہ آپ تھکاتی ہیں اپنے آپ کو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. ایسی جگہ اللہ آپ کو لے جائے جہاں پر کیا ہو، لا یمسہم فیہا نصب، جہاں کوئی تھکن آپ کو نہ چھوئے انشاءاللہ. تو دین کی خاطر تھکنا نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو دنیا میں تھکتے تھے، صحابہ کتنا تھکے تھے نا. خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا تھکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تھکے تھے. طائف میں کتنا کچھ آپ نے اٹھایا تھا، شعب بنی ہاشم میں کیسے قید کر دیا تھا مسلمانوں کو، کتنا اپنے اوپر انہوں نے سہا ہے اور کتنا انہوں نے برداشت کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دے گا. اور یہاں دنیا میں ہر ایک کے حقوق کے بارے میں بڑے محتاط رہا کرتے تھے. اللہ کی خاطر اپنے وطن سے گھروں سے نکالے گئے تھے، جہاد اور ہجرت کی تھی، اور اب جنت میں پھل کھانے کا وقت آ گیا. نہ مشقت ہے جہاد کی، نہ نکالے جائیں گے، نہ کوئی اس کا خدشہ. تو ایمان کی وجہ سے 2 چیزیں جو فیس کرنی پڑی تھی، نسب اور اخراج. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جنت میں، آرام سے رہیں گے. اور نسب کی جو بات کی ہم نے کہ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں تھکن نہیں چھوئے گی. تو ایک تو اینگل ہم نے دیکھا دین کے لیے محنت مشقت کرنے کا. تو دین کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی تو محنت کرتے ہیں. کسی کے لیے پکانا، کسی کے لیے کچھ کر کے دینا، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی مزاج پرسی کے لیے جانا، تیمارداری کسی کی کرنا، اپنی ضرورت کم کر کے کسی کو پیسہ دے دینا. تو یہ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہوگا ہمارے اوپر. تصور نہیں آتا نا ایسی جگہ بھی ہوگی. نہ ماں باپ کا حق، نہ شوہر، نہ بچے، نہ رشتہ دار، کسی کا کوئی حق نہیں. سب اپنے لیے جئیں گے. ٹوٹل سیلف سینٹرڈ. خود کو کیا چاہیے بس وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسی جگہ لے کر جائے. لیکن اس کے لیے حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا ہے. یہاں دینے کا ٹائم ہے، لینے کا ٹائم اللہ کے پاس آئے گا. نبے، خبردار کر دیجئے، خبر دے دیجئے، بتا دیجئے عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ کن عبادی کو خبر دینی ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے؟ وہ جو مخلص ہیں دنیا میں۔ اللہ اپنے فرما برداروں کی خطائیں بخشے گا اور نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن جان لے کہ اللہ کی سزا کیسی ہے تو کوئی جنت کی لالچ نہ رکھے۔ یعنی جنت کی لالچ نہ رکھے سے کیا مطلب کہ بس سزا سے بچ جانے کو کافی سمجھے اپنے لیے کہ بچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ من زحزح عن النار، یاد ہے پڑھا تھا ہم نے کہ جو بچا لیا گیا آگ سے تو وہ جنت کی لالچ نہ کرے، بس بچنے پر فوکس کرے۔ آگے فرمائیں اور اگر کافر جان لے کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو، وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر کے پھر اللہ کو راضی کر ہی لے گا۔ اس آیت کے آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کی خبر دے رہے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم پر دردناک عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں آ گئیں، ان الغفور الرحیم اور ان عذابی هو العذاب العلیم۔ اس کا آگے بھی ذکر ہے، جیسے ابھی ہم دیکھیں گے قصے میں، وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ تو سنائیے۔ فرشتے تھے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ وہاں داخل ہوئے، کس کے پاس داخل ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اچھا، یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فرشتوں کے سلام کا تو ذکر آیا ہے، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام، لیکن آگے دیکھیں کیا لکھا، قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو فرشتوں کا ذکر آیا، لیکن یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا اور ان کی سامان ضیافت کی تفصیلات نہیں آئی۔ سورہ ہود میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، لیکن یہاں نہیں آئی۔ کیوں؟ مرکزی مضمون کیا ہے اس کا؟ انذار، تو اس سے یہ اٹیچ ہوا ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ انذار کے ساتھ خوف، اس طرح کے الفاظ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر انا منکم وجلون، کہ ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، تو فرشتوں نے جواب دیا مت ڈریے، ہم آپ کو ایک بہت ہی علم والے لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو وہ ڈرے کیوں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، یا اگر وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کا آنا بذات خود بڑا غیر معمولی ہوا کرتا تھا۔ تو فرشتوں نے تسلی بھی دی اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی دی، کہا کہ مت ڈریے۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کو برحق بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس مت ہوں۔ یعنی جب یہ کہا فرشتوں نے کہ علم والا بیٹا اللہ آپ کو دے گا، تو اس میں اشارہ موجود ہے کہ نبی ہوگا، یعنی مکمل خوشخبری دی جو ڈرے ہوئے دل کو پرسکون کر دے۔ تو بڑے حیران ہوئے ابراہیم علیہ السلام، حیران ہو کر اپنے بڑھاپے کا ذکر کیا، اب بشرتمونی علی ان مسنی الکبر، حیران ہو کر کہا کہ اس بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہوگی۔ دوسرے مقام پر ان کی بیوی کی حیرت کا ذکر آیا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا عجوز، کہ میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، لیکن یہاں پہ ان کی بیوی کا ذکر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکزی مضمون کیا ہے؟ انذار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی خوشخبری کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی بیوی کا ذکر نہیں آیا۔ قالوا، فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم آپ کو برحق بشارت دے رہے ہیں تو آپ مایوس مت ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے،
جب انہوں نے کہا کہ تم مجھ کو یہ خوشخبری دے رہے ہو بڑھاپے کے اوپر، تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے ظاہری الفاظ سے مطلب لیتے ہیں، وہ جذبات اور نیتوں سے واقف نہیں ہوتے، فرشتوں کو دل کی حالت کا نہیں پتہ ہوتا. تو جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے فبما بشرتمون، تو مجھے کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو، تو انہوں نے لٹرل سینس میں لے لیا فرشتوں نے کہ شاید یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں. کہا کہ بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم تو آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہوں. تو وہ لٹرلی سمجھے فرشتے کہ شاید ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا کہ اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایکسپلین کیا ان کو کہ دنیا کا عام دستور اور اپنا بڑھاپا دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے تو مایوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو خالی گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن کبھی ایسا سوچ بھی سکے. ابلیس کا قصہ شروع میں آیا تھا نا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا. ابلسا یبلسو کا مطلب ہوتا ہے مایوس. مومن ہمیشہ امید کا دیا جلا کے رکھتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، آف کورس سب کچھ اچھا ہو جائے گا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بھیجے جانے والوں، تم لوگ کس مہم پر، کس مشن پر آئے ہو؟ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. نام بھی نہیں لیا ان کا، اتنی نفرت اور کراہیت تھی. الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. اور ان کا جرم اتنا مشہور تھا. ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں رہتے نہیں تھے، لیکن پتہ تھا ان کو کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا حرکتیں کرتی ہیں. شہرت لگتا ہے کہ صدوم اور عمورہ سے نکل کر، قوم لوط کی بستیوں سے ان کی بری شہرت نکل کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل چکی تھی. تو بس یہی کہنا کافی تھا، الی قوم مجرمین. اور یہ سب کو پتا تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں انتہائی گندا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو کہا کہ ہم تو اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں. انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. تو یہ انہوں نے بات بتا دی کہ ہاں یہ ہمارا پلان ہے. اس قوم کے خلاف اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے عذاب کا، اور بیوی ان کے ساتھ ہی رہے گی. ہم اس کو ڈسکس کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے گی لوط علیہ السلام کی بیوی. ایک تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اسی قوم کی بیٹی تھی اور اپنی قوم کی وفادار تھی. اس گندے کام میں انوالو نہیں تھی بیوی، لیکن اس گندے کام کو گندا نہیں سمجھتی تھیں، کنڈون کرتی تھیں. ان کی ہمدردیاں، وفاداریاں ان کے ساتھ تھیں. اس میں خود بہت بڑا سبق ہے دنیا والوں کے لیے کہ نہ صرف یہ گناہ خود نہیں کرنا، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں، گناہ نہ کرنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا، اور گناہ گاروں کو گناہ سے روکنا. اگر کوئی خود گناہ نہیں کرتا لیکن جو گناہ کر رہے ہیں اس کو غلط نہیں سمجھتا اور اس گناہ کو پروموٹ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، وہ برابر کا گناہ گار ہے، ایکولی ایٹ فالٹ. تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی جا کر اس طرح کی واکس کے اندر، اس طرح کے کازز کے اندر شامل ہو جائے جا کر. یہ ہم ہرگز بھی ان چیزوں میں حصہ نہیں لے سکتے، دور دور سپورٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. کسی قرارداد کے اوپر سائن اگر کسی نے کر دیا ان کی سپورٹ کے اندر کہ ان کو لیگل رائٹس ملنے چاہیے، گیز کو اور لیزبینس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ان کی میرجز کو الاؤ کرنا چاہیے، ایک سائن بھی کر دیا نا، اللہ اگر پکڑ لے اس کے اوپر تو پھر خیر نہیں ہوگی. تو نہ پروموٹ کرنا ہے، نہ سپورٹ کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو کہ یہ کام غلط ہے. لیکن پھر جو فائن لائن ڈرا کرنی ہے وہ اپنی جگہ ہے
کہ نفرت کس سے ہے؟ اس عمل سے، عمل کرنے والے سے نہیں. ورنہ رسول اگر گناہ گاروں سے نفرت کرتے تو کس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے؟ اس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے جو گناہ گار ہوتی تھی. لوط علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے؟ ساری کی ساری قوم اس ہوموسیکشوالٹی میں مبتلا تھی. تو کس طرح بات کرتے تھے لوط علیہ السلام ان سے؟ بتائیے. یا قومی، کہتے تھے اے میری قوم، سمجھاتے تھے ان کو، بتاتے تھے ان کو. اگر یہ طریقہ اختیار نہ کرتے تو تبلیغ کا حق ادا نہ ہوتا. اب ہمارے دو ایکسٹریمز ہیں. ایکسٹریم ایک تو یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو گلے سے لگاؤ، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرو، ان کو بیچارہ اور مظلوم سمجھو. ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے ہاں یہ ہے. اور دوسری انتہا کیا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے قابل نفرت ہے، اس کو دھتکار دو اپنے پاس سے، گالیاں دو، پتھر مارو، اگر کر سکتے ہو تو قتل کر دو جا کر، اس کا گھر جلا دو جا کے، تم کاروبار نہیں کرو اس سے. ایک یہ انتہا اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے. تو اسلام کیا بتاتا ہے؟ صراط مستقیم، کہ آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو بتائیں گے. اگر کوئی بیماری ہے اس کے اندر، کوئی ہارمونل ایشو ہے اس کے اندر، کوئی مینٹل پرابلم ہے اس کے اندر، تو علاج کرائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے. رسول کیا ہوتے تھے؟ کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، دین بتائیں گے ان کو، اللہ سے ڈرائیں گے اور اس گناہ کا گناہ ہونا بتائیں گے. یہ ہے دراصل ہمدردی کرنا ان سے. یہ تو ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ان کو انکریج کیا جائے اس گناہ کے اوپر. اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے بہت سخت، اور خود انکریج کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے. تو اگر حقیقت میں ایسے لوگوں سے، گے سے کہ لیسبین سے اگر ہمدردی ہے تو اللہ کا واسطہ ان کو سمجھائیں، بتائیں، خیر خواہی کریں ان کے ساتھ، اس گناہ کا احساس دلائیں اور اس گناہ سے نکالنے کی کوشش کریں. لیکن اس گناہ گار کو اور گناہ گاروں کو ہم نہیں دیکھتے کہ انبیاء کی سنت یہ رہی کہ گناہ گاروں کو وہ تھپڑ ماریں اور کنکر ماریں اور پتھر ماریں اور دھکے دیں. یہ طریقہ نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان ہمیں اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چلیے.